بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں عاشق حسین آپ کی کلاس کا ٹیچر۔ ہمارے ہاتھ میں جو یہ کتاب ہے دروس اسلام، اس کا تیسرا حصہ کتاب التاریخ، اور ہمارا سبق نمبر 1 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، جب بھی ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے۔ پیارے بچوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑا بخیل وہ آدمی ہے کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ پیارے بچوں، ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہی و لادینی کے دلدل سے نکالنے اور انہیں خدائے وحدہ لا شریک کا سیدھا راستہ بتانے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہی و لادینی کے دلدل سے نکالنے اور انہیں خدائے وحدہ لا شریک کا سیدھا راستہ بتانے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جو انسان بغیر علم کے تھے، جن کو علم نہیں تھا، جو بغیر دین کے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گندگی سے نکال کر، یعنی اس گندگی سے نکالنے کے لیے، ان کو ایک نیا دین دینے کے لیے، ان کو اسلام میں لانے کے لیے، ان کو زندگی صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دلدل کہتے ہیں جیسے کیچڑ، جیسے ہم کسی اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں گارا، ایسا ہوتا ہے گارا، یا ہم راستے میں چلتے ہیں ایسے گارا وغیرہ آتا ہے نا، اس کو ہم کیچڑ ہے، اس کو کیچڑ کہا جاتا ہے۔ اس سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا، انبیاء کو۔ انبیاء کہتے ہیں نبی اور رسول، دونوں مل کر انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اور خدائے وحدہ لا شریک، یعنی خدا وحدہ ایک، لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس وحدہ لا شریک نے، یعنی وہ اس ایک اللہ نے جس کا کوئی شریک نہیں۔ شریک کا مطلب ہوتا ہے پارٹنر، اس کے برابر، یعنی وہ اللہ جس کے برابر کوئی بھی نہیں، نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ جو وہ کام کرنا چاہے دوسرا اس کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر وہ کوئی کام یعنی کسی چیز کو بنانا چاہے تو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں اسے۔ اس اللہ نے کیا کیا؟ اسی انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ مبعوث کا مطلب پیدا فرمایا، یعنی انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ تمام نوع انسانی کے باپ، یعنی جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، ان سب کے باپ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کے باپ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، یعنی سارے لوگوں کے باپ، یعنی آدم علیہ السلام ہی سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا وجود پیدا کیا، یعنی پوری دنیا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ سب سے پہلے نبی ہیں۔ کون ہے سب سے پہلے نبی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبوت کس کو دی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ظاہری نبوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا، یعنی پیدا فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پیغمبر یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، خاتم
انبیاء، آپ نے کافی سارے سنے ہوں گے، جیسے تو کجا من کجا ایسی نعتیں سنی ہے نا، اس میں بھی ایک لفظ آتا ہے خاتم الانبیاء۔ خاتم الانبیاء کا مطلب یہ ہے تمام انبیاء وہاں ختم ہو جاتے ہیں، یعنی تمام انبیاء دنیا میں آنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے نہیں ختم ہوتے، صرف دنیا میں نہیں آتے، جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ آخری نبی ہیں، وہاں نبوت اور کسی کو اس کے بعد نہیں دی گئی اور نہ ہی دی جائے گی، کیونکہ وہاں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی مبعوث نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء یعنی انبیاء علیہم السلام کے آخری آنے والے اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں، تو کیا ہے، ہاں یعنی سب سے آخری نبی۔ ٹھیک ہے، برۂ اعظم ایشیا کے جنوبی غربی میں جزیرہ عرب واقع ہے۔ کیا ہے؟ جزیرہ عرب واقع ہے۔ برۂ اعظم کہتے ہیں ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہوتا ہے، اس میں ایشیا کے جنوبی غربی میں جزیرہ عرب واقع ہے، جنوب کی طرف۔ کیا ہے جزیرہ عرب؟ جزیرہ کسے کہتے ہیں پیارے بچوں؟ جزیرہ کہتے ہیں جو سمندر کے بیچوں بیچ ایک گاؤں ہو یا علاقہ ہو یا شہر ہو یا پورا ایک دیش ہو، اس کو کہتے ہیں جزیرہ، یعنی اس کے چاروں اطراف یعنی چاروں طرف پانی ہو اور بیچ میں ایک علاقہ ہو، اسے کہتے ہیں جزیرہ۔ ٹھیک ہے، عرب واقع ہے یعنی وہاں عرب علاقہ ہے جو سمندر کے بیچوں بیچ ہے، اور جس میں حجاز زیادہ مشہور ہے۔ حجاز زیادہ مشہور ہے عرب، اور حجاز کے شہروں میں مکہ مکرمہ کافی شہرت اور اہمیت کا حامل ہے، یعنی آپ کو پتہ، آپ نے سنا ہے حج جہاں ہوتا ہے اس کو مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ پیارے بچوں، جب بھی آپ کسی اور انبیاء علیہ السلام کا نام سنیں تو آپ علیہ السلام ضرور کہیں، یعنی کسی رسول یا کسی نبی علیہ السلام کا نام سنیں تو علیہ السلام ضرور کہا کریں۔ ٹھیک ہے، اور یہی آپ کی اولاد نے بھی سکونت اختیار کی۔ سکونت اختیار کی مطلب یعنی اسی مکہ مکرمہ میں یعنی جزیرہ عرب میں انہوں نے رہنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی عرب مکہ مکرمہ میں رہنا شروع کیا۔ آپ کے ہی خاندان کو عرب کہا جاتا ہے۔ کس کے خاندان کو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کو۔ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، عرب میں خاندان قریش افضل، عرب میں خاندان قریش افضل، قریش میں خاندان ہاشم افضل۔ اسی خاندان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ خاندان بنو ہاشم کے ایک بزرگ اور سردار عبد المطلب کے ساجزادے تھے۔ سردار کسے کہا گیا؟ سردار وہ ہوتے ہیں جیسے آج کل ہمارے گاؤں میں جیسے کوئی بڑا سرپنچ لے لو، جیسے کوئی گاؤں کا بڑا آدمی لے لو، اسی طریقے سے اس وقت قبیلوں کے سردار ہوا کرتے تھے۔ تو جو عرب میں کیا تھا، قریش خاندان تھا، ان کے سردار کون تھے؟ حضرت عبد المطلب۔ ٹھیک ہے، حضرت عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، وہ کیا تھے؟ عرب کے جو عرب کا جو خاندان قریش تھا ان کے سردار تھے۔ ٹھیک، اور اسی خاندان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور حضرت آمینہ خاندان بنو زہرہ کے سردار وہاب بن عبد المناف کی ساجزادی تھی۔ حضرت آمینہ کون تھی؟ خاندان بنو زہرہ کے سردار وہاب بن عبد المناف کی ساجزادی تھی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، یعنی سب سے افضل و اعلیٰ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل دنیا میں آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، نہ ہی کوئی فرشتہ ہے، نہ ہی کوئی رسول ہے، نہ ہی آدم علیہ السلام سے لے کر اس دم تک دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں آیا جو ہمارے آقا سے افضل ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ شرف جو بخشا، سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے،
آپ نہایت خوبصورت تھے. آپ کا قد میانہ اور اخلاق بلند و بالا تھا. کیا؟ آپ کا قد میانہ اور اخلاق بلند و بالا تھا، یعنی میانہ درمیانہ قد تھا. جیسے کچھ لوگ زیادہ لمبے ہوتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دیکھنے میں زیادہ موٹے ہوتے ہیں، کچھ پتلے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے نا زیادہ لمبا ہوتا ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں لگتا، اور جو زیادہ چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں لگتا. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس کو وہ جیسا بنا ہے وہ اچھے ہیں. کسی کو دیکھ کر ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر کوئی لمبا ہے تو ہمیں اس کو دیکھ کر ہنسنا نہیں، کیونکہ بنانے والا اللہ ہے. اور کوئی چھوٹا ہے تو اسے بھی دیکھ کر ہنسنا نہیں، کیونکہ اس کو بھی بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. کوئی اندھا ہو، بہرا ہو، جو بھی ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی عیب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں رکھا. ٹھیک ہے، کوئی بھی عیب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں رکھا. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں، اور آپ کامل و اکمل تھے. ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الخلق. دیکھیے اللہ کتنا جو ہے پیارا لفظ ہے، کتنے پیارے الفاظ ہیں، اور کس انداز سے بیان کیے گئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الخلق. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے اشرف و اعلیٰ ہیں، سب سے اشرف و اعلیٰ ہیں. اور اب انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں. معنی کیا ہے مختصر بتاؤں، وقت بہت ہے چلا گیا ہے، لیکن میں آپ کو صرف مختصر جو ہے آپ کی کلاس ختم کرتا ہوں. لا دینی کا مطلب ہوتا ہے کوئی دین نہ ہونا، کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی دھرم نہ ہونا. دلدل کہتے ہیں کیچڑ، میں نے آپ کو اس میں بتایا ہے سبق میں. جزیرہ کہتے ہیں وہ زمین جو سمندر کے بیچ ہو. سکونت اختیار کرنا، رہنا. ٹھیک ہے، رہنا اور بسنا، جس جگہ میں ہم رہتے ہیں بستے ہیں اس کو سکونت اختیار کہتے ہیں. اب سوالوں کے جواب آپ ہی کو دینے ہیں، لیکن میں مختصر آپ کو بتاؤں گا دیں. تو چلو، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کیوں معبود فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہی و لا دینی کے دلدل سے نکالنے اور انہیں خدائے وحدہ لا شریک کا سیدھا راستہ بتانے کے لیے انبیاء کرام کو معبود فرمایا. اور دوسرے کا شاید تمام انسانوں کے باپ کون ہیں؟ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. ٹھیک، تمام نوع انسانی کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلی کلاس میں